حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا. علیمہ خانم کی یا پاکستان تحریک انصاف کی ڈکٹیشن نہ انہوں نے سنی ہے نہ سنیں گے. سہیل آفریدی اپنی الیکسی میں جا کر جو ہے وہ لمبی تان کے سوتے رہے. ان کے پلے بچہ کیا ہے یہ بات کرنے کے لیے. اس لیے روئے چیخیں یا پٹے. لوگوں نے گندی گندی گالیاں نکالی ہیں سہیل آفریدی کو اور موجودہ تحریک انصاف کی حکومت کو. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ذات سیاست، میں ہوں نوشین طارق. ویورز، پچھلے 12 سے 24 گھنٹوں میں جو پولیٹیکل ہیپننگز ہیں، جو خبریں ایمرج ہوئی ہیں، ان پر ہم بات کریں گے. کچھ پولیٹیکل انسائٹس ہیں، کچھ دعوے ہیں، کچھ اسپیکولیشنز ہیں، کچھ خبریں ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا نہیں ہونے جا رہا، اس پر ہم بات کریں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سی این صحافی اور تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. اچھا، وہ جو پریس کانفرنس ہونی تھی علیمہ خان اور ان کی بہنوں کی، وہ پھر رات گئے ہوئی. اور پریس کانفرنس میں جو ہے ایک طرف انہوں نے کہا کہ جی ہم حکومت کی دی ہوئی رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں، دوسری طرف انہوں نے کہا کہ انہیں حکومت پر، فوج پر، کسی پر اعتماد نہیں ہے. تیسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ ہم نے تو مطالبہ ہمارا ایک ہی ہے کہ خان صاحب کو الشفا میڈیکل شفٹ کیا جائے، اور ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. جی ٹھیک ہے، یہ وہ کہتی ہیں. اور ان سے یہ سوال کیا گیا کہ احتجاج جاری ہیں. اچھا، وہ یہ کہہ رہی ہیں تو کہتی رہیں، کس نے ان کے منہ پر ٹیپ تو نہیں لگائی؟ بولتی رہیں. حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا. حکومت نے ان کے مطالبات کے پریشر میں آ کے کام نہیں کیا. حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں کر رہی ہے. علیمہ خانم کی یا پاکستان تحریک انصاف کی ڈکٹیشن نہ انہوں نے سنی ہے نہ سنیں گے. اس لیے روئیں چیخیں یا پٹیں. لیکن ان کی جو گفتگو ہے، ان کی جو بات چیت ہے، اس کی اہمیت ایک رتی برابر بھی نہیں ہے حکومت کے سامنے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ حسن گنڈاپور صاحب کے جو انٹرویوز ہیں، ایک تو ان کی ٹائمنگ، اور اس پہ بھی پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائمنگ پہ پی ٹی آئی کی یہ چیزیں ریویل کرنا غلط ہے. اور وہ اس ٹائمنگ پر کہ ٹائمنگ کے اوپر کہ ان کو کہا گیا کہ جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں وہ آئیں اور پارلیمنٹ یا کے پی کے ہاؤس کے باہر انہوں نے آ کے دھرنا دینا تھا. یہ اعلان کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان نے. اس کے اوپر وہ آگے دھرنا دینے کے لیے. اب وہ دھرنے میں وہ بیٹھے ہوئے اور باقی پارلیمنٹیرین غائب ہیں. اب وہ بیٹھے ہوئے تو میڈیا نے آگے ان سے سوالات کر لیے ہیں. تو یہ ٹائمنگ ہے. ٹائمنگ میں قصور کو علیمہ گنڈاپور کا ہے جو ان لوگوں کا جو غائب ہو گئے ہیں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. ان لوگوں کا جو غائب ہو گئے ہیں، غائب ہوئے نا. باقی پی ٹی آئی والے کیوں نہیں بیٹھے رہے ان کے ساتھ پوری رات؟ میں تو دیکھ رہا تھا کہ علیمہ نے اپنے چند سیکورٹی گارڈز کے ساتھ پوری رات بیٹھے رہے. اور سہیل آفریدی اپنی الیکسی میں جا کر جو ہے خواب خرگوش میں جو ہے اپنی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، آرام گاہ میں جا کر جو ہے وہ لمبی تان کے سوتے رہے. اچھا نہیں، وہ جو ابھی علیمہ خان کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں گنڈاپور صاحب، بار بار یہ کہہ رہے ہیں پچھلے سال 26 نومبر سے پہلے خان صاحب آلموسٹ رہا ہو رہے تھے. میں ہاتھ جوڑ کے ان کی بہنوں سے کہتا رہا خان کو باہر آنے دو، پی ٹی آئی ناکام ہے، دھرنوں سے کچھ نہیں ہوگا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ان کا یہ کہنا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کسی قسم کی آسانی تو پیدا نہیں کرے گا؟ ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا، ان تب یہ بات نہیں کی. ٹھیک ہے، تو اب 1 سال کے بعد، وہ تقریباً 4 ماہ کے بعد وہ بات کر رہے ہیں. ابھی وہ نہ بولے، کب بولے گا؟ اچھا آپ بتائیں، کیا وہ قیامت کو بولے جو یہ راز دل میں لے کر قبر میں چلا جائے؟ لیکن لوگ نہیں، کیا چاہ رہے ہیں؟ لیکن لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کے بعد بھی بندہ نہیں بولا. اب اتنا ویٹ کر کے بندہ بول رہا ہے تو سیاست میں تو جو نہیں بولے گا وہ جو ہے نا فیڈ آؤٹ ہو جائے گا. اچھا، بہت سے لوگ ان کو کرٹیسائز حسن اس وجہ سے بھی کر رہے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان خان صاحب کو ہسپتال منتقل کرنے کی معاملات آلموسٹ طے پا گئے تھے. ایسے میں انہوں نے دیکھا کہ کہیں اس کا کریڈٹ سہیل آفریدی یا کوئی اور نہ لے لے، تو اس لیے انہوں نے یہ سارا پنڈورا باکس کھول دیا ہے. عمران خان کو ہاسپٹل منتقل نہیں کیا جائے گا. ان کو اگر کیا بھی گیا تو پروسیجر کے لیے جائیں گے، پروسیجر کروا کے واپس ہٹیلا جائیں گے. جتنی میں کہہ رہا ہوں نا بے تکی کی ہوا کی جو گپے چھوڑ رہے ہیں، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں پہلے بھی اور بات ریپیٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ان کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیں. اچھا، ہاں، یہ اس قابل نہیں ہے ان کی باتیں سنی جائیں. اور یہ جو تحریک تحفظ آئین نے آج مطالبات رکھے ہیں صحت کے حوالے سے کہ ذاتی معالج ہو، سیاسی بورڈ کے دباؤ کے بغیر ان کا وہ ہو، اس پہ کتنا مطالبات وہ رکھتے ہیں جو اپنی کوئی پوزیشن رکھتے ہوں. جو یہ 2 تھکے ہوئے دھرنے دیے ہیں انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور کے پی ہاؤس کے باہر، اس کے بعد تو ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. پہلے تو اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت یو سی کا کوئی ناظم ہونا، یونین کونسل کا، وہ ان سے بہتر احتجاج کر سکتا ہے. یہ اتنے قابل بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا احتجاج ان کا، ان کے پلے بچہ کیا ہے یہ بات کرنے کے لیے؟ آپ بتاؤ مجھے، ان کی پوزیشن کتنی کمزور ہو چکی ہے. یعنی ان کو شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے. ان کی جو انہوں نے اپنی ڈیمانسٹریشن کی ہے، اپنے آپ کو اتنا کمزور ظاہر کر دیا ہے کہ اس سے کمزور کوئی ہو نہیں سکتا کہ ان کے اپنی پارلیمانی پارٹی بھی اکٹھی نہیں ہوئی ان کے ساتھ. آپ بتاؤ مجھے،
جو لیڈرشپ اپنی پارلیمانی پارٹی جو کہ اراکین قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی ہیں ان کو اکٹھا نہ کر سکے, اس کے پلے بچتا کیا ہے؟ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے. اوکے, یہ الائنس بن رہا تھا. یہ بڑھ کے سنیں ان کی اور اپنی جو ایکچولی ان کی اوقات دیکھیں. اور ابھی تو آپ کے سامنے ہی میں سن رہی تھی, وہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فری عمران خان فورس بنے گی اور لائے عمل جو ہے وہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان سلمان اکرم راجہ نے جی یہ اعلان کیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے. سہیل آفریدی صاحب پہلے یہ بتائیں نا کہ جو سڑکیں کھلی ہیں آج ان کے کارکنان جن کو کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کی حکومت ہے, یہ آپ کی حکومت ہے, آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا, تو پھر ہٹے نا لوگ. ہاں آج تو کافی جگہوں سے عدالتی حکم کے بعد کافی جگہوں سے نہیں تمام جگہوں سے سوابی پہ میں نے جو سوابی انٹرچینج پہ تھا اٹھا کے باہر پھینکا انہوں نے انٹرچینج سے. اب وہ بھاگ کے جناب چلے گئے ہیں ریسٹ ایریا کے اندر. ریسٹ ایریا کے اندر جا کر دھمال ڈالیں, جو مرضی کریں, وہ روڈ بلاک نہیں ہوا, وہ روڈ سارے کلیئر ہو گئے, روڈ کلیئر ہو گئے. تو پلے بچا کیا ان کے؟ وہ کہہ رہے تھے لوگ خوشحال گڑھ کے مقام کے اوپر وہ کہہ رہا تھا کہ یہ حکومت ختم ہوگی تو ہم احتجاج کر سکیں گے عمران خان کی رہائی کے لیے. لوگ تو یہ باتیں کر رہے ہیں. پہلے لوگوں کو بڑی بڑی بڑکے مار کر ان کے جذبات کو ابھارتے ہیں, پھر جب وہ جذبات میں آئے ہوئے ہوتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, تو اس ٹائم جو ان کی توقعات ہوتی ہیں ان سے برعکس حقیقت میں آ جاتے ہیں, تو پھر لوگ گالیاں نکالتے ہیں ان کو. میں تو یہ بتاؤں کہ جو بھی یعنی ٹی وی پر نہیں, لوگوں نے گندی گندی گالیاں نکالی ہیں سہیل آفریدی کو اور موجودہ تحریک انصاف کی حکومت کو. پتا آپ کو, مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا اور فون پر میں سن رہا تھا, گالیاں سن رہا تھا, وہ اتنی گندی گالیاں تھیں کہ میرے کان جو ہے نا میں کہ وہ لفظ ادا نہیں کر سکتا. ان کو گالیاں نکال رہے ہیں لوگ, ان کے اپنے ورکر. تو یہاں پر کھڑی ہے تحریک انصاف, اور یہ ہے جناب تحریک انصاف کی اس ٹائم گراؤنڈ ریالٹی. ورکر کے جذبات کو ابھار کر ریاست پاکستان کے اوپر ملٹیپل ٹائمز حملہ آور ہوئے, سوشل فیبرک آپ نے تباہ کیا پولیٹیکل ورکر کا, اور اب وہ پولیٹیکل ورکر آپ کے گریبان کو پڑ رہا ہے. دیکھیں جی وہی جو ضلع ناظم رہی ہیں ایمان بی بی, جو کہ میجر طاہر صادق صاحب کی صاحبزادی ہیں اور زین الہی کی بہن ہے, میں نے جو سابق ایم این اے رہے ہیں, وہ جب کھانا دینے گئی ہیں تو وہاں پر ورکر نے ان سے بدتمیزی کی. تو یہی سوشل فیبرک تباہ کیا نا کہ آج ورکر لڑ رہا ہے آپ سے, گربان کو پڑ رہا ہے, خواتین سے بدتمیزی کر رہا ہے. تو یہ تربیتی یہ شعور تھا. حقیقت میں شعور یہ ہے. اچھا وہ شاید خٹک وہ پہلے جناب لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ کی حکومت ہے, آپ کی حکومت ہے, کوئی نہیں اٹھا سکتا. جب پولیس آئی تو پولیس والی سائڈ پہ جا کھڑا ہو گیا. پھر ورکرز کو جناب وہاں سے ان کے ٹینٹ اکھاڑے پولیس نے. یہ ظلم و ستم ان کے ساتھ ہوا. اب میں یقین کریں مجھے ایسے لگ رہا ہے جو حالات اس سمت میں بڑھ رہے ہیں کہ لوگ تھوکیں گے ان کے منہ پر. جو ورکر, آپ نے ورکر کو اتنا زیادہ ایگزاسٹ کر دیا, ایگزاسٹ بھی کر دیا اور اتنا اس کا ٹیمپریچر ہائی کر دیا ہے, کیا وہ تھوکیں گے آپ کے منہ پر؟ اچھا میرا آخری سوال ہے حسن آپ سے کہ سہیل آفریدی کے پی کے آئی جی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, یہ بڑا انہیں برمالا کہا, لیکن کے پی کے آئی جی وفاق کا اختیار ہوتا ہے گیس. تو آج سے تو نہیں ہے, تو پرانا ہے, تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب ایسا کیا کے پی کے کی صورتحال ہے جس میں ان کے تحفظات ہیں؟ چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہے وہ وفاق کی مرضی سے لگتے ہیں. ہاں اس لیے تو وفاق کی مرضی تو رہے گی نا. وہ ان کی کو کلین چٹ تو نہیں دے سکتے, یا فل ٹاس تو نہیں دے سکتے, چھکے مارنے شروع کر دیں. تو لہٰذا جو کام ہے وفاق کا وفاق کرے گی. وفاق کے ساتھ ورکنگ ریلیشن کا اچھا ہے نہیں ہے, یہ تو چڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں وفاق کے اوپر بھی, ٹھیک ہے. ابھی وہ ایک فورس بنانا چاہ رہے ہیں, کون سی کیا فورس کا نام ہے؟ عمران فری فورس. عمران فری فورس. یہ ایک نیا ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے یہ اپنے ورکرز کو لگانا چاہ رہے ہیں, جس میں کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس ایف بھی رکھیں گے, جو انصاف یوتھ ونگ بھی رکھیں گے, لائر فورم کو بھی لے آئیں گے, وومن ونگ کو بھی لے آئیں گے, فلاں بھی کر لیں گے. سیدھا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک اور جو ہے وہ اس کے اندر سے ہی لوگوں کو اکٹھا کر کے جس کو ہم بنائیں گے یہ کیا عمران خان فری فورس. عمران خان فری فورس کیا کرے گی؟ فری عمران خان فورس کیا کرے گی؟ فری عمران خان فورس کیا کرے گی؟ فری عمران خان فورس جو ہے صرف ایک سوشل میڈیا کی ایپیٹائٹ ہے, ان کو بتانے کے لیے, ان کو ڈائجسٹ کرانے کے لیے, یا ان کی توقعات کو بڑھانے کے لیے ایک اور لالی پاپ ہے جو کچھ عرصے کے بعد وہ بھی فیڈ آؤٹ ہو جائے گا. جو للر لگائے ہیں سہیل آفریدی نے, جو للر لگائی ہے تحریک تحفظ اہل پاکستان نے, وہی کریں گے نا. یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی اہمیت کھوتی جا رہی ہے, اتنی کھو چکی ہے کہ لوگ ان پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے. اوکے, تھینک یو ویری مچ.